بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ مخصوص نشستوں والے کیس میں فل کورٹ کی سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر کیوں بھڑک اٹھے؟ اس کیس کی سماعت کے دوران کیا کچھ ججوں کا رویہ غیر معمولی تھا؟ یہ رویہ کیوں اختیار کیا گیا، یا وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا رویہ جو ہے ججوں کی طرف سے سامنے آیا؟ اس پر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان دونوں کو سائفر کیس سے بری کر دیا ہے۔ استغاثہ اور حکومت تو یہ شور مچا رہی تھی کہ یہ جناب 1+1=2 کا کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، بڑا پکا کیس ہے۔ پھر یہ بری کیوں ہو گئے؟ کیا یہ اداروں کے ٹکراؤ کا کوئی ایشو ہے، یا پھر اس سے بھی بڑی کوئی گیم ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہم فل کورٹ والا جو معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے اس کیس کے پس منظر کا، کہ جناب پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے بلہ جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکا تھا، اور پھر وہ آزاد ارکان کی حیثیت سے، ان کی حمایت سے، پی ٹی آئی کی حمایت سے لوگ جو ہیں وہ جیت کے آئے، اور پھر وہ سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے شمولیت اختیار کرنے کے لیے درخواست وغیرہ دی، لیکن وہ ان کی دال نہیں گلی۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب ہماری جو مخصوص نشستیں ہیں، قومی اسمبلی کی تقریباً 22 مخصوص نشستیں ہیں، اور باقی ساری ملا ملو کے صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں کی کو کہتے ہیں جناب 72 کے قریب ہماری نشستیں ہیں، وہ ہمیں ملنی چاہیے تھیں، لیکن ہماری بجائے وہ جو اضافی نشستیں ہیں یہ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو دے دی گئی۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا انہوں نے، کہ انہوں نے کہا جب ان کی سیٹیں بنتی ہیں نا، جو جیتی ہوئی جماعتیں ہیں ان کی سیٹیں تو ان کو دے دیں تناسق میں حساب سے، لیکن جو اضافی سیٹیں جو ہمارے حصے میں آنی تھی وہ بھی ان کو دے دیں۔ پھر پشاور ہائی کورٹ گئے، پشاور ہائی کورٹ نے جناب ان کے خلاف فیصلہ کر دیا، سنی اتحاد کونسل والوں کے خلاف، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ تو پھر یہ آئے جناب سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں 6 مئی کو جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر امین اللہ پر مشتمل بینچ نے جو الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ معطل کر دیا۔ ان کے نوٹیفیکیشن بھی معطل ہو گئے، ان لوگوں کے جن کے اضافی سیٹوں پہ اقلیتوں کی اور خواتین کی جو مخصوص نشستیں ان کی میں بات کروں، جو اضافی نشستیں تھیں، جو 72 کے قریب 70-72 کے قریب جو نشستیں ان کی میں بات کروں، یہ مانگ رہے ہیں سنی اتحاد کونسل والے۔ تو پھر سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے تحت اس پہ لارجر بینچ بننا تھا، تو پھر جو کمیٹی ہے اس نے فل کورٹ بنا دی، اور فل کورٹ کی پہلی سماعت تھی۔ تو اب جو معاملہ ہے، جو اصل ایشو جس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہ جناب ججز جو ہیں اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے تھے؟ عام طور پر جب جو میری اپنا تجربہ ہے رپورٹنگ کا، جب کوئی کیس شروع ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے جو وکیل ہے وہ کیس کے حالات و واقعات اور حقائق جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھتا ہے، اور اس کے بعد جو قانونی پوزیشن ہے، جو قانونی نکات جن کی بنیاد پہ وہ ریلیف چاہ رہا ہوتا ہے، پھر اس پہ بات کرتا ہے۔ اب اس میں سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، تو وہ ابھی تمہید باندھ رہے تھے، ابھی حالات و واقعات بیان کر رہے تھے، لیکن کچھ ججز تھے جن کو بڑے زور کے ساتھ جو ریمارکس آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے شروع کر دیے سوالات۔ منیب اختر صاحب، اطہر امین اللہ صاحب، یہ شروع ہو گئے جناب، یعنی ان کو وکیل صاحب کو اپنا مدعا ہی بیان کرنے نہیں دے رہے تھے، کار اس کی حمایت رہے تھے، لیکن سوالات میں سوالات۔ اب منیب اختر صاحب نے جو نقطہ اٹھایا کہ جناب دیکھیں یہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کو یہ پارلیمانی جماعت بھی مان رہے ہیں الیکشن کمیشن والے، لیکن اس کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی نہیں دی جا رہی۔ جتنے بھی سوالات اٹھائے گئے وہاں پہ ان تمام کے قانونی جواب موجود ہیں۔ اور بھائی یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ پارلیمانی پارٹی کب تسلیم کیا؟ ابتدا میں تو انہوں نے پارلیمانی پارٹی تسلیم ہی نہیں کیا تھا، اسی لیے ان لوگوں کے شامل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، جو پی ٹی اے والے آزاد لوگ تھے۔ تو وہ تو تب جب ضمنی الیکشن ہوا ہے تو اس میں ان کا ایک آدھ بندہ جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچا ہے سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے، گھوڑے کے انتخابی نشان پہ، پھر وہ پارلیمانی پارٹی بنی ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے نا، اس وقت تو مخصوص نشستوں والا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا ہوا تھا۔ بہرحال اس کے بعد جناب اطہر امین اللہ صاحب میدان میں آ گئے جناب، کہ جناب سنی اتحاد کونسل سے اگر غلطی ہو گئی تھی، یعنی کہ یہ کہ اس نے مخصوص نشستوں کے لیے اپنی لسٹ جمع نہیں کروائی تھی،
تو پھر جناب آپ جو الیکشن کمیشن کو بجائے اس کے کہ جناب اس کی بات ہی نہ سنتا تو اس کو نا وہ جو اس کی غلطی ہو گئی تھی اس کی تصحیح کر دینی چاہیے تھی، وہ تصحیح کر سکتا تھا۔ اور عوام جو ہے وہ کبھی بھی انتخابی عمل سے عوام کو باہر نہیں رکھا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کر رہے تھے جتنے بھی یہ ریمارکس دینے والے ججز تھے، سوالات کرنے والے، یہ جمہوری اقدار، جمہوریت، عوامی مینڈیٹ، یہ بات قانون کی بات نہیں کر رہے تھے۔ قانون تو یہ ہے جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ نے کاغذات نامزدگی مخصوص نشستوں میں جمع کروانے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ جناب آپ پارلیمانی پارٹی ہونی چاہیے، پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں 51 کے تحت۔ بہرحال یہ کر رہے تھے اس طرح کی باتیں، جب عوام نے یہ فیصلہ کر دیا، عوام نے یہ کر دیا۔ اور پھر جمال خان بندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے جو سوال اٹھایا، ان کا جناب جو انتخابی نشان والا معاملہ تھا نا، ایک تو انہوں نے یہی بات کی کہ عوام نے جو ووٹ دیے ہیں نا، یہ ووٹ دیے ہیں پارٹی کو، آزاد ارکان کو نہیں دیے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں عوام نے۔ تو بھائی جو بندے ہیں جو پی ٹی آئی سے سنی اتحاد کونسل میں کہتے ہیں جناب ہم شامل ہونے چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کی حمایت سے جیت کے آئے ہوئے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد جیتے ہوئے اس لیے سنی اتحاد کونسل میں جانا چاہتے ہیں۔ ایک جماعت دوسری جماعت میں، ایک جماعت کا بندہ دوسری جماعت میں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ وہ خود کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اور پھر انہوں نے جمال خان بندوخیل صاحب جو ہے انہوں نے ایک یہ بات بھی کی، جو انتخابی نشان بلے والا جو معاملہ تھا، وہ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا بلے کا نشان نہیں مل سکتا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا، تو وہ کہا تھا جناب وہ اس فیصلے کے حوالے سے لوگوں کو بڑا مس گائیڈ کیا گیا ہے، یہ جمال خان بندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے بلے کا نشان چھن گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے یہ سیاسی جماعت کے طور پہ ایک الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت کے طور پہ، لسٹڈ جماعت کے طور پہ موجود تھی، قائم تھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو جیت کے آئے ہیں پی ٹی آئی کی حمایت سے، یہ اس میں شامل ہو سکتے تھے۔ اور پھر ان کا اگر ایسا فیصلہ ہم دیتے ہیں تو پھر یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی، یہ پی ٹی آئی کو ملیں گی۔ اب سنی اتحاد کونسل تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ مخصوص نشستیں جو باقی جماعتوں کو بانٹ دی ہیں ہمارے حصے کی، وہ ہمیں ملنی چاہیے، اور جج صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ پی ٹی آئی کو ملیں گی۔ بہرحال بندوخیل صاحب جو ہیں وہ ایک ذہین جج ہیں، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ضرور ان کے ذہن میں کوئی قانونی یا آئینی جو اہم سوال جو ہے وہ ہوگا۔ اور پھر سید منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ انتظار کیا انہوں نے، ٹائم گزر گیا، اور بعد میں وہ شامل تو کر لیا لیکن پھر مخصوص نشستیں نہیں دی گئی، تو پھر یہ ارکان اسمبلی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب اگر ہمیں سنی اتحاد کونسل میں شامل کر لیا گیا ہے تو پھر ہمیں مخصوص نشستیں کیوں نہیں دی جا رہی، ہمارے حق سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ تو پھر منیب اختر صاحب اور رتن منیلا صاحب بار بار جو ہے بیچ میں مداخلت کر رہے ہیں، ان کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے۔ تو اس پہ چیف جسٹس نے صدیقی صاحب سے یہ کہا کہ صدیقی صاحب آدھا گھنٹہ ہو گیا، ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا میں پین کھول کے بیٹھا، ایک لفظ نہیں لکھ سکیا، تسی کوئی ایسی گل کیتی نہیں جنہیں میں لکھا۔ تو فیصل صدیقی صاحب نے لائٹر موڈ میں کہا کہ جناب آپ کچھ لکھ لیں تو ایسا نہ ہو کہ پین کی سیاہی جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ بہرحال فیصل صدیقی صاحب نے جو 2-3 دفعہ جو عدالت کا ماحول تھا، ٹینس ماحول، اس کو انہوں نے ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ تھا جب جو ان سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر جو ہے آپ ٹائم دیں گے، انہوں نے 2-3 گھنٹے لوں گا آرگومنٹس مکمل کرنے میں۔ تو سید منصور علی شاہ صاحب ابھی کینیڈا کا دورہ کر کے میں کینیڈا کی عدالت میں گیا تو وکیل کو 1 گھنٹہ دیا گیا، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنے آرگومنٹ جو ہے نا وہ مکمل کر لیے۔ تو فیصل صدیقی نے کہا جناب جو ٹائم کا جو ہے میں بھی بڑا پابند ہوں، لیکن یہ میں نے سیکھا جو ہے نا یہ کینیڈا کی عدالت سے نہیں سیکھا، میں نے اپنی اہلیہ سے، اپنی بیگم سے سیکھا ہے۔ وہ جو ٹائم دیتی ہے نا پھر میں اس سے آگے نہیں جاتا۔ بہر انہوں نے عدالت کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار کرنے کی کوشش کی۔ اور منیب اختر صاحب جو ہیں اور رتن منیلا صاحب، میں نے کہا نا کہ سوال پہ سوال۔ ہاں، امین الدین خان صاحب نے ایک ویلڈ جو ہے وہ نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا جناب جو آزاد ارکان ہیں کیا ان کے لیے ضروری ہے وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں، اور کیا وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، یا پھر پارلیمانی جماعت کا ہونا ضروری ہے؟ جو بندوخیل صاحب نے نقطہ اٹھایا تھا جناب وہ اپنی ہی جماعت میں شامل ہو سکتے تھے، تو انہوں نے کہا جناب کیا وہ پارلیمانی جماعت میں شامل ہوں گے یا کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دینے کا، تفویض کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار خودکار نہیں ہے، خودکار طریقہ نہیں ہے۔
تو جب بات آگے نہیں چل رہی تھی، یہ سوالات کر رہے تھے اور نکمے دے رہے تھے اور پوائنٹ دے رہے تھے، بھائی انہیں پوائنٹ دے آؤ، انہیں پوائنٹ دے، یعنی لگ رہا سی کہ حالات و واقعات دا انہوں نے پتا ہے گا، انہوں چھڑ دے تو یہ گلاں کر تاکہ اسی تیری فیور چ کوئی فیصلہ دے سکیے، سنی اتحاد کونسل دی۔ تو اس پہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا فیصل سے، جو میں نے جیسے عرض کیا کہ جناب آپ تو آدھا گھنٹہ ہوگا میرا پین کھلا ہے گا، تو انہوں نے کہا جناب میں پہلے حالات و واقعات سے گل کرنی ہے، تو جج صاحب نے چیف صاحب نے کہا جناب حالات و واقعات میں کرو گل۔ تو چیف جسٹس نے لیٹر موڈ میں کہا کہ ایک بار ایک عدالت میں پیش ہوا تھا، تو کہا کہ اگر آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں اپنا کیس ختم کرتا ہوں۔ یعنی یہ پتہ کون سا کیس ہے؟ جو قاضی صاحب کا والا ریفرنس والا کیس ہے نا، اس بینچ میں جب یہ پیش ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے یہ بات کی تھی، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر فیصل سے کہ اگر آپ دلائل نہیں دیں گے تو مجھے کیا سمجھ آئے گی کہ آپ کی جانب سے کیا لکھنا ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ فیصل صدیقی صاحب ہم آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ جب یہ بات کی نا تو منیب اختر صاحب جو ہیں ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، وہ بھی شاید اس بینچ میں تھے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب اگر آپ فیصلہ ہی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو منیب اختر صاحب نے کہا کہ جناب یہ کیا بات کر دی آپ نے، یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ جناب جج جو ہے پہلے ہی ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا جناب میں نے آپ سے نہیں کہا، تو میں نے تو لائٹر موڈ میں ہلکے پھلکے انداز میں یہ بات کی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا منیب اختر صاحب نے کہ جناب یہ فل کورٹ ہے، میں بھی جج ہوں، میں بھی جہاں بیٹھا ہوں، ہر جج کا سوال ہے، حق ہے کہ وہ سوال پوچھے، ہر جج سوال پوچھ سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے نا یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح کی بات انہوں نے یہ کی ہے۔ ان کا جو آپ نے بیان دیا نا پہلے تو انہوں نے کہا جناب میں برداشت نہیں کروں گا اس کو، پھر انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے نا یہ غیر ذمہ بات کی ہے چیف جسٹس کے حوالے سے، انہوں نے کہا تو اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال چیف جسٹس نے اس کو کہا فیصل کو کہ جناب آپ جو ہے اپنے جو دلائل ہیں وہ جاری رکھیں۔ چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ میرے خیال درست تھی، لیکن جو منیب اختر صاحب ہیں وہ پنجابی نہیں کوٹ تمبا ایک جڑی بوٹی ہے، بڑا کڑوی ہندی ہے، وہ دوائیاں استعمال ہوتی ہے، لگتا جی وہ کھا کے آئے ہوں۔ بہرحال اس کو آپ چھوڑیں، آج دیکھیں کیا بنتا ہے آگے۔ اور دوسرا جو کیس ہے سائفر کیس میں مسٹر جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور جسٹس گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ان کو شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان کو بری کر دیا ہے۔ 2 صفحات پر مشتمل مختصر تحریری فیصلہ وہ بھی جاری کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں وجوہات ہم بعد میں بتائیں گے جناب کیوں بری کیا گیا ہے۔ اور 30 جنوری 2024 کو اسی سال جو انہیں 10 سال سزا سنائی گئی تھی وہ فیصلہ خصوصی عدالت کا کالعدم کر دیا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بنی تھی۔ اور 15 اگست 2023 کو جو یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی جس کی بنیاد پہ یہ ٹرائل ہوا تھا اس سے بھی ان کو بری کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا جناب اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بہت غیر معمولی ریلیف ہے جو ان کو ملا ہے۔ یہ آئے تو تھے وہ جو 10 سال سزا ہوئی تھی ان کو قید کی اس کی سسپینشن کے لیے اور ضمانت پر رہائی کے لیے، لیکن جج نے کہا نہیں جناب ہم مین کیس جو ہے مین اپیل جو ہے اسی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، میرٹس پہ چلے گئے۔ اور یہ میں نے کہا نا غیر معمولی بات کیوں ہے، کسی اپیل کی اتنی جلدی سماعت اور فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے، آؤٹ آف ٹرن اس کو سنا گیا اس اپیل کو، باری کا انتظار نہیں کیا گیا، یہ نہیں کیا کہ چلو سسپینڈ کر دیتے جو بھی کر دیتے، وہ نہیں کیا، بریت کی طرف لے گئے معاملے کو۔ اور یہ میں نے عرض کیا نا 30 جنوری 2024 کو اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کو سزائیں ہوتی ہیں 10 سال، اور 3 جون کو اس کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ تقریباً 4 ماہ میں یہ کیس جو ہے یہ اپیل جو ہے یہ منظور کر لی جاتی ہے۔ اب اس کے جو میرٹس اور ڈی میرٹس قانونی معاملات وہ اگر دیکھیں ہم، یہ کہتے ہیں جناب جج صاحبان نے یہ کہا دوران سماعت کہ جناب وہ سائفر کدھر ہے، وہ آپ نے عدالت میں پیش کیا، ٹھیک ہے وہ مال مقدمہ ہے، لیکن یہ معاملہ یہ بھی ہے کہ جناب وہ تو خود تسلیم کرتا ہے، جو انہوں نے 342 کا ملزم نے بیان دیا ہے عمران خان نے، اس میں وہ تسلیم کرتا ہے جناب سائفر آیا تھا اور وہ گم ہو گیا، تو میں نے اپنے عملے سے کہا جناب ڈھونڈے۔ یہ کیس ہی یہ تھا کہ سائفر گم ہو گیا، اس کے مندرجات کا تو کیس ہی نہیں تھا۔ اور جج صاحبان کہتے ہیں دوپہر کو جو 342 کا ملزم کا بیان ہے وہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی
جو ہے وہ 70 صفحات کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت جاری کر دیتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ 70 صفحات کیسے لکھوا دی اس نے. اور پھر یہ بات بھی کر رہے ہیں جج صاحبان کے جناب جو ان کے وکیل ہیں وہ انہوں نے ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا، اور جو انہوں نے اپنے عدالت نے سرکاری وکیل جو ہیں وہ وکلا صفائی کے طور پہ مقرر کر دیے. اس میں کسی حد تک نقطہ یعنی تکنیکی نقطہ ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے. اس تکنیکی نقطے کی بنیاد پہ یہ کیس جو ہے ریمانڈ بیک ہو سکتا تھا کہ اس کی دوبارہ جو ہے وہ سماعت کی جائے. اور اس میں جو ایشو ہے اور استغاثے کی بھی اس میں بڑی غلطی ہے. جو اس میں اعظم خان جو ہیں ان سے جو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی اعظم خان کے ساتھ، جناب ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے، وہ ٹھیک ہے آڈیو جو ہے وہ جو آصف سعید کھوسہ صاحب ایک ججمنٹ دے گئے ہوئے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پہ پہلے ہی کہ جناب ہماری یہ ویڈیو آنی ہے سامنے، تو وہ کہتے ہیں جناب جو نے ویڈیو جنہیں بنائی ہے یا آڈیو جنہیں بنائی ہے وہ سامنے آ کے کبھی میں بنائی ہے اور قانونی طریقے نہ بنی ہوئی ہوئے، یعنی یہ جو لیک شیک والی ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے بکول اس کے. تو چلو ٹھیک ہے، لیکن استغاثہ جو ہے یہ اعظم خان سے جرا کے دوران یا اس کے بیان میں تو یہ بات کہلوا سکتا تھا نا کہ یہ انہوں نے کہا تھا. اور پھر اسد مجید جو ہیں جنہوں نے جو لکھا تھا سائفر انہوں نے، اور وہ سیکرٹری خارجہ تھے بعد میں ہو گئے تھے، تو ان کے جو بیانات ہیں ان کے ساتھ اس طرح وہ نہیں کھیل سکا استغاثہ جو ہے. یہ سچی بات ہے. استغاثہ بہت سارے لیکونز جو ہیں سکم جو ہیں وہ چھوڑ گیا ہے اس کیس میں. اور پھر یہ بھی بات نہیں، انہیں رضوان عباسی صاحب انہوں نے لایا بھٹا جہاں انہوں کا FIA کا پروسیکیوٹر رہے گا، تو پھر کیس کا جو یہی نتیجہ نکلنا. بہرحال یہ کیس اتنا کمزور نہیں تھا کہ یہ بری کر دیا جاتا شک کا فیصلہ. ویسے تو جو ملزم ہوتے ہیں وہ لاڈلا بچہ ہوتا ہے عدالت کا، لیکن یہ کیس اتنا مضبوط تھا کہ اس کو شک کا فائدہ دے کے بری کرنے کے بجائے یہ کیس ریمانڈ کا کیس بنتا تھا کہ یہ جناب سکم رہ گئے ہیں تو ان کا دوبارہ اثر نو جو ہے یہ جائزہ لیا جائے. اور پھر جو ہے ظاہر ہے ان کو ایک موقع مل گیا ہے PTA والوں کو، جناب دیکھیں یہ اس کیس میں بری ہو گئے ہیں تو باقی کیس بھی جھوٹے ہیں، یہ جھوٹا کیس تھا وغیرہ وغیرہ. تو ویسے کیس یہ تھا کہ جناب سائفر جو ہے انہوں نے کلاسیفائڈ ایک ڈاکومنٹ تھا، خفیہ ڈاکومنٹ. ویسے انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ جو خفیہ معاملات ہوتے ہیں یہ افشا نہیں کیے جا سکتے، وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. سائفر جو ہوتا ہے وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا، اور اس کو انہوں نے ڈی کلاسیفائی کیے بغیر انہوں نے 27 مارچ کو لہرایا، اور شاہ محمود قریشی نے وہاں جلسے میں پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہو رہا تھا وہ ان کے حوالے کیا کہ جناب یہ ایک امانت ہے جو میں آپ کے سپرد کرتا ہوں. یہ 2022 کی بات کر رہا ہوں 27 مارچ کو. اور پھر اسی سائفر کی بنیاد پہ جو فواد چوہدری صاحب ہے انہوں نے تقریر کی عدم اعتماد کی تحریک والے معاملے میں، اور قاسم سوری صاحب نے ان سب کو آرٹیکل 5 کے تحت جو کہا جائے تو سارے غدار نے مبی وطنی نہیں ہے گئے تھے، ساری تحریک عدم اعتماد ہی ختم کر دیتی انہیں. ان کا جناب میں مسترد کرنا ہے، قرارداد ہی مسترد کرنا ہے. اور بہت الگ بات ہے، ویسے وہ موٹر لے کے سپریم کورٹ نے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ جو قرارداد وغیرہ تھی، یہ سائفر والا جو ایشو تھا اس بنیاد پہ جو کہا جناب طریقہ عدم نہیں بنتی، تو وہ سارا کچھ انہوں نے کلیئر کر دیا تھا نہیں جناب یہ. اور پھر عدالت کہہ رہی ہے کہ جناب جڑا سائفر آ انہوں اوپن کرنے دے نال پاکستان میں امریکہ کے تعلقات کی خرابی پیدا ہوئی ہے. جو قانون ہے نا فشل سیکرٹ ایکٹ، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہو جائے تعلقات خراب ہو جائیں، اس میں کوشش ہے، کوشش کی جائے، کوشش کرنا بھی جرم ہے. انہوں نے کیا، اور اگر یہ جرم نہیں تھا تو یہ انہوں نے ڈی کلاسیفائی کیوں کیا؟ پہلے لہرایا، پھر 7 یا 9 اپریل، مجھے ڈیٹ میرے ذہن سے نکل رہی ہے، اس تاریخ کو انہوں نے پھر باقاعدہ کابینہ سے منظوری لی، اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا کہ جناب یہ پبلک کے لیے ہے. تو پھر اگر پبلک کے لیے ہو گیا تھا تو پھر اس کو کیا تکلیف تھی یار استغاثے کو کہ اس کو پیش نہیں کیا؟ بند کمرے میں پیش کر دیتے، ان کیمرہ پیش کر دیتے، سیل بند کر دے. یہ عدالت اب بھی کہہ رہے سیل بند جناب سانو ہونی دکھا دیو کی معاملہ ہے گا، لیکن استغاثہ نے شاید جان بوجھ کے انہوں نے کیتا جا کی معاملہ ہویا. اور دوسری جو بات ہے کہ جناب یہ عدلیہ اور وہ جو ہے مقتدرات ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ شرکت کا معاملہ ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے 6 ججوں نے خط لکھا تھا، اور اس کے بعد جو عامر فاروق صاحب کے اوپر انہوں نے ملبہ ڈالا ہوا تھا، ہم نے عامر فاروق کو بتایا چیف جسٹس کو، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا یہ وہ. اس کے بعد فل کورٹ اجلاس ہوا جس کے بعد اوکے سب اوکے کی رپورٹیں آ گئی. تو یہ انڈر پریشر تو کیا انہوں نے ان کو. عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹکراؤ والی جو بات ہے نا یہ سچی بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 9 مئی کے ملزمان جن کے سرغنہ عمران خان ہے ان کو کسی بھی مقدمے میں بری ہوتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کر رہے. یہ سچی بات ہے. اور عدلیہ جو ہے
وہ آؤٹ آف وے جا کے کسی نہ کسی بھی طریقے سے اگر عمران خان کو ریلیف دیتی، جیسا کہ میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ریمانڈ بیک کا کیس تھا، دوبارہ سماعت کے لیے متعلقہ عدالت کو تھا، وہ تکنیکی اگر اس میں خامیاں ہیں، جناب دفاع کا پورا موقع نہیں دیا گیا وغیرہ، شہادتیں تو موجود ہیں، سائفر جو ہے وہ موجود ہے، سائفر لیک کیا یہ موجود ہے، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا یہ چیز موجود ہے، اور خود تسلیم کر رہے ہیں، یہ 342 کے خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ایسے ہوا تھا، اور گواہیاں موجود ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال بری کرنا مناسب سمجھے، عدالت کی مرضی۔ اور اب اگر اپیل کی بات کریں، اپیل میں جب بندہ بری ہو جائے نا، پھر اپیل میں دوبارہ جو ہے اس کو سزا ملنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ جب نواز شریف کی ضمانت ہوئی تھی نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، معاملہ سپریم کورٹ گیا تھا، اور آصف سعید کھوسہ وغیرہ جو ہے وہ، اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی ضمانت خارج ہونے کے امکانات بڑے کم ہیں، لیکن ایک ایسا بندوبست کر جائیں گے مستقل واسطے مسائل پیدا کر جائیں گے، اور وہی مسائل جڑے نے ہن تک جڑے نے سامنے آ رہے ہیں، قانونی جڑے معیار مقرر کر گئے نے۔ اور دوسری جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ اس سے بڑی گیم ہے، ٹائمنگ دیکھیں، ٹائمنگ یہ ہے کہ جناب آج جو ہے 4 جون کو ہمارے وزیر اعظم چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور اس سے ایک دن پہلے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی کوئی اب راز نہیں ہے کہ جو چائنا کی حکومت ہے وہ عمران خان نے جو سی پیک کے ساتھ کیا اور چینی منصوبوں کے ساتھ جو کیا، اس کی بنیاد پہ عمران خان کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ تو اب وہاں کیا پیغام کیا ہے؟ جناب پاکستانی جو عدلیہ ہے وہ عمران خان کی پشت پہ کھڑی ہے، ان کو بری کرنے پہ تلی ہوئی ہے، جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کالی بھیڑیں ہیں کچھ جو عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں جو عدلیہ کے اندر ہیں۔ تو یہ کیا یہ تاثر؟ اور دوسری جو بات ہے نا، یہ جو سی پیک والا معاملہ جو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، بہت سارے معاملے، یہ جو فائبر کیبل نہیں ہوتی، یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ کے لیے زیر زمین آ رہے، وہ زیر سمندر آ رہی ہے، ان مچھلیاں کھا جاتی ہیں بعض اوقات، وہ انٹرنیٹ کا سسٹم ہی سارا بند ہو جاتا ہے۔ چائنا کے ساتھ کیونکہ ہماری ساتھ ملتی ہے، چائنا ہمیں یہ جو فائبر آپٹکس ہیں یہ دینے کے لیے تیار تھا، اور سیٹلائٹ کے ذریعے بہت سارے جو انٹرنیٹ وغیرہ یہ وہ سارے معاملات جو ہیں ان میں ہماری ہیلپ کرنے والا تھا، لیکن یہ اس بندے نے ایک تو سی پیک کا بیڑا گر کیا اور مستقبل کے منصوبے وہ تباہ کیے، اب وہ پھر جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے امریکہ جو ہے کسی صورت یہ امریکہ والے جو ہیں یہ کسی صورت چائنا کے ساتھ جو ہماری یہ سرد جنگ ہے یار دونوں کے درمیان، اور جو وہ کولڈ وار ہے نا، اسی کا نتیجہ یہ پاکستان میں یہ گیم کھیلی جا رہی ہے۔ یہ جو عدلیہ کے اندر بھی ان کے امریکی لابی موجود ہے، اور فوج کے اندر بھی امریکی لابی موجود ہے۔ جب بھی چائنا کے ساتھ کوئی اقتصادی ترقیاتی معاشی پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہونے لگتا ہے تو ایک لابی جو ہے یہاں پاکستان میں وہ انتشار، افراتفری، ایسی حرکتیں شروع کر دیتی جیسے 14 مئی جب 2014 کے دھرنے شروع کر دیے تھے، اور وہ لابی اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ امریکی لابی ہے جو یہ ساری حرکتیں کرتی ہے کہ پاکستان اور چائنا جو ہے یہ ظاہر ہے، جو چائنا اگر پاکستان میں پروجیکٹ شروع کرتا ہے اس میں چائنا کا فائدہ ہے، اور سی پیک جو ہے وہ تو بہت بڑا منصوبہ ہے، یہ اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے جو امریکی لابی ہے وہ پاکستان میں ایسی حرکتیں کر رہی ہے، اور یہ شہباز شریف کا جو وزیر اعظم کا دورہ ہے اس کو سبوتاژ کرنا اور ان کے ذہن میں ابہام پیدا کرنا، وہم پیدا کرنا چینیوں کے ذہن میں کہ جناب یہ تو پاکستانی جو عدلیہ ہے یہ تو شاید عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم لانا چاہتی ہے، اور ہم یہ منصوبے اگر شروع کر دیں بعد میں آ کے جیسے سی پیک کا اس نے بیڑا گرک کیا تھا تو پھر یہ دوبارہ پھر ہمارے جو پروجیکٹس ہیں جو منصوبے ہیں ان کا یہی حال کرے گا۔ اور اس سے یہ بھی ایک چیز جو ہے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ جو پاکستان کی عدلیہ ہے نا، وہ جو مقتدرہ ہے اسٹیبلشمنٹ، عسکری لوگ جو ہیں ان سے طاقتور ہے، اس فیصلے سے یہ بھی ایک جو ہے یہ تاثر جاتا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔